الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دین اسلام کے لیے قربانی۔ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے اپنا وقت، اپنا مال یہ قربان کرنا، اور دین قربانی تو مانگتا ہی ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانی۔ تو ہم یہ غور کریں کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، کیا مزید اسپیس ہے، اور دین اسلام نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، دامن رحمت عالمیان دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ ہمیں اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا، تو ہم بھی دین اسلام کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں۔ میں آغاز میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر جو ہمارے مبلغین ساتھ ہیں کچھ ان کا بھی تعارف، پھر ان کی بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم لیں گے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، دین قربانی تو مانگتا ہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، کیسی کیسی تکالیف آئی ان پر۔ یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی انبیاء کرام علیہ السلام، ان پر کیسی تکالیف آئیں، انہوں نے برداشت کی اور دین حق کا پیغام پہنچایا، بڑھایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں دیکھیے، کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے معاملات، کیسی کیسی تکالیف آئی۔ اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، یا جنہوں نے کی، تو ان کی پوری فیملی کی قربانیاں ہوتی ہیں، خواتین کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ شوہر قربان ہوا تو بیوی بیوہ ہو گئی، اور یوں مقصد گھروں سے گئے تو کس طرح پیچھے سے گھروں کو سنبھالا۔ تو پورے گھر کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور دین اسلام قربانی تو مانگتا ہے۔ بظاہر جو ہمیں تکالیف لگتی ہیں، یا تکالیف نہیں ہے، یہ تو راحت کا سامان ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی آل اوور دی ورلڈ، دنیا بھر میں دیکھیں کیسا دین کا کام کر رہی ہے، کتنا بڑا اس کا ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، کتنے مبلغین، اور قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مرد قلندر ہیں، کہ جو صرف 28-30 سال کی عمر میں یہ تنہا چلے تھے، اور باب المدینہ کراچی کھارا در کے علاقے سے یہ چلے۔ اس وقت نہ کوئی فیضان مدینہ تھا، تو نہ کوئی مدنی چینل تھا، نہ کوئی مرکزی مجلس شورا تھی، نہ کوئی جامعۃ المدینہ، نہ کوئی مدرسۃ المدینہ، نہ کوئی اس طرح کے ساتھ شرکا تھے، نہ مدنی تھے، نہ یہ مفتیان کرام تھے، یا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہی نہیں تھا، نہ کوئی مکتبۃ المدینہ تھا، نہ فیضان سنت تھی۔ آج تو یہ مدنی چینل ہے، اتنے آپ فیضان مدینہ، اتنی بڑی رونق ہے، اتنا بڑا سسٹم دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز دیکھتے ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تنہا تھے، اور یہ اللہ کے نیک بندے تنہا چلے۔ کیسی کیسی تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، لوگوں نے دل توڑے، دل آزاریاں کی، ساتھ چھوڑا، لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے، یہ رکے نہیں، چلتے چلے گئے، بلکہ بچے بھی ہوئے، اور غربت کا عالم بھی تھا، بچوں کی پرورش بھی ہوئی، اور اپنا رزق حلال بھی کمایا، لوگوں کی باتیں بھی سنی، تکالیف بھی اٹھائی، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کے قدم
چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے اور چلتے 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 باب المدینہ کراچی سے اندرون سندھ اور وہاں سے پھر پنجاب KPK اور پاکستان کے تمام صوبوں میں بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان ہوتے 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 پاکستان سے باہر یہ دعوت اسلامی چلی اور چلتے چلتے UK یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا فیجی افریقہ چلے جائیں تو آپ ایک طرف ہانگ کانگ چلے جائیں تو آپ ساؤتھ کوریا چلے جائیں تو ملیشیا چلے جائیں تو انڈونیشیا چلے جائیں انڈیا چلے جائیں کہ بنگلہ دیش آ جائیں اللہ کی رحمت سے یہ چلے اور کیسی کیسی تکالیف اٹھائی انہوں نے تو یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج دعوت اسلامی اتنا بڑا اللہ کی رحمت سے ایک سرسبز باغ بن گیا ہے ایک ایسا تناور درخت بن گیا ہے کہ جس کے اتنے شعبہ جات اور اتنا بڑا سسٹم لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہوا دین اسلام قربانی مانگتا ہے اور امیر اہل سنت نے قربانی دی ان کے ساتھ رفقا نے قربانی دی اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ ضرورت تو اور ہے اور ضرورت ہے تو اسی ٹاپک کو مزید ہم آگے لے کر چلیں گے آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مبلغین ہیں ہمارے پیارے پیارے مبلغین تو ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں جنید مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ہمارے ریاض عطاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ہمارے رفیق عطاری بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ رضا عطاری بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو یہ ہمارے مبلغین ہیں پیارے پیارے تو آج کے ٹاپک سے متعلق ہم رفیق بھائی سے آغاز کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سینئر مبلغ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ ہمارے بنگلہ مبلغین ہیں تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اور اردو بولتے ہیں یہ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی اردو بہت پیاری لگتی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ زبان لینگویج کلچر یہ ہم سب کو ایک بنا دیا ہم ایک ہیں کیونکہ ہمارا رشتہ تو اسلام کا ہے نا عشق رسول کا ہے ہمارا تو رشتہ ایک فیضان اولیاء والا ہے تو یہ بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے ہمارے مبلغین رفیق بھائی دین اسلام قربانی مانگتا ہے اور قربانی سے چلا اور ابھی تک قربانی کا سلسلہ تو چاہیے ہی ایک قربانی وہ جو کربلا والوں نے دی کتنی عظیم قربانی تو ایک تو یہ کہ دین اسلام کیسی قربانی مانگتا ہے کیا فرمائیں گے آپ بہت پیاری مطلب ایک ٹاپک ہے جو آج یہ سلسلے میں آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے یقیناً دین کی خاطر قربانی ایک بہت بڑی اور عظیم بلکہ عظیم ترین قربانی ہے اور ہم اگر اپنے اعتراف میں دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر نظر آتا ہے کوئی ملک کوئی شہر کوئی قصبہ زمین کا کوئی ایسا خطہ نظر نہیں آئے گا جہاں پر دین اسلام کا روشنی نہ پہنچا ہو اور دین کی یہ روشنی پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے کیا کیا قربانیاں تھیں وہ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ فرسٹ آف آل لیٹس نو دین کے لیے قربانی وٹ از دین صحیح یہ ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ دین ہے کیا اینڈ واٹس دا سگنیفیکیشن آف دین ان آور لائف ہمارے زندگی میں آپ ہیں میں ہوں ہم سب ہیں ہماری زندگی میں دین اسلام کی کیا اہمیت ہے کیا ضرورت ہے یہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے جو امپورٹنس ہے یہ اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہ مطلب امید رکھا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ ہم قربانی دے سکیں گے صحیح دین کیا ہے what is دین تو دین religion is to believe in the eternal Allah subhanahu wa ta'ala along with his beloved prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam to be obedient to them to abide by the rules and regulation and to have a moral relationship with mankind کہ دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ان کی اتباع و اطاعت کرنا اصول و ضوابط کی پابندی کرنا اور بنی نوع انسان کے ساتھ اخلاقی تعلق برقرار رکھنا اور کیونکہ دین اسلام امن کا دین ہے پیسفل ریلیجین ہے ہم جانتے ہیں دین ایک امن کا دین ہے
ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات، دیٹ مینس فل کوڈ آف لائف ہے، فل کوڈ آف لائف. کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز مطلب لیکنگ نہیں ہے کہ ہمیں کسی اور مذہب کے پاس جانا پڑے اور وہاں سے جو ہے وہ بورو کر کے کچھ لانا پڑے، کچھ لینڈنگ کر کے کچھ لانا پڑے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ان آور ریلیجین. ماشاء. اور اب سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین کی اہمیت کیا ہے؟ واٹس دا سگنیفیکیشن آف ریلیجین ان آور لائف؟ ہماری زندگی میں دین کی اہمیت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مچھلیاں، جو سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہے، دریا میں مچھلیاں ہوتی ہے، تالاب میں مچھلیاں ہوتی ہے، تو ان کے لیے پانی زندگی کی مانند ہے، اور انہیں اگر ساحل پر رکھا جائے تو در حقیقت تڑپ تڑپ کر یہ مر جاتی ہے پانی کے بغیر. صحیح، پانی نہیں رہ سکتی وہ. پانی مطلب مچھلی کے لیے زندگی ہے. صحیح ہے، بالکل. اسی طرح سیم یہ دین اسلام ہمارے لیے زندگی ہے. اس کے بغیر جو انسان ہے، جو ہم مسلمان ہیں، دین کے بغیر ہماری وجود ہم تصور نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح پانی کے بغیر مچھلیاں کی جو وجود ہے یہ تصور نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ہماری وجود، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری جو وجود ہے بغیر دین کی ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کیا ہوگا اگر ہم دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے، دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے، تو ہم مسلمان جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے دلالت میں اور گناہوں کے دلدل میں دھس جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. لہٰذا دین کے لیے قربانی بہت ہی ضروری ہے، بہت. علی بھائی، ہم جن لوگوں کے لیے دم بھرتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ جو ہے، شان و شوکت کے ساتھ جن کے ہم نام لیتے ہیں کہ جی فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دین کے لیے فلاں فلاں قربانیاں دی ہیں، تو یہ قربانیاں کس طرح انہوں نے دی ہے؟ جن کے نام ہم لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشک کے بار ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان تمام لوگوں نے اپنے دین کے خاطر عیش و آرام کو قربان کر دیا، اپنے خواہش کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے ملک، اپنے مال، یہاں تک کہ اپنے جان کو بھی قربان کر دیا. کیا بات ہے! تو یہ جو قربانیاں ہمیں بہت بڑی ایک سبق دلاتی ہے کہ آج جو ہم مطلب جس راہ پہ ہم چل پڑے، تو یہ ہم دیکھیں کہ دین کے ساتھ ہمارا کنیکٹیویٹی کتنا ہے، ہم دین کو کتنا جانتے ہیں. آج لوگ گلوبل ایجوکیشن کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، بیرون ملک میں جا رہے ہیں. کوئی منع نہیں، آپ گلوبل ایجوکیشن آپ لرننگ کریں، آپ لرن کریں، کوئی منع نہیں. آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن دین کو ساتھ لے کر علم دین کو سیکھیں. اور اس کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دین نہیں سیکھیں گے تو ہم جس پروفیشن میں جس طرف ہم جا رہے ہیں اس پروفیشن میں ہمارے لیے جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے. لہٰذا پہلے فرسٹ آف آل ہمیں دین سیکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، اور اس کے لیے قربانی ہمیں دینی ہوگی، وقت کی قربانی. کیا بات ہے! بہت اچھی بات بتائی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رفیق بھائی نے، کہ دین سیکھنا ہے تو اس میں کیا قربانی ہے؟ اس میں وقت کی قربانی ہے، اور وقت کی قربانی بظاہر دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یوں کاؤنٹ کیا جائے تو وہ وقت کو نکالے تو قربانی تو دینا پڑے گی. دیکھیں ہمارے اسلاف کی جب زندگیاں دیکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنا چین، سکون، آرام اور اپنا گھر بار وطن چھوڑا، جان تک قربان کر دی، مال قربان کیا، اپنا وقت قربان کیا، بچے قربان کر دیے. تو ہم بھی تو دیں. تو آج کا دور جو ہے وہ جو قربانی مانگ رہا ہے، اسپیشلی ٹاپ آف دی لسٹ آپ ہمارے وقت کی قربانی. دین کے لیے وقت ہے، سیکھیں گے. تو مزید اس ٹاپک پر ہم چلیں گے آگے رضا بھائی کے پاس. رضا بھائی، دین کے لیے قربانی کیا فرمائیں گے؟
دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے، یہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت پاک، آپ کی سیرت طیبہ، سیرت طاہرہ کو اگر پڑھیں تو دین کی قربانی تو وہیں سے نظر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر کرنا اور وہاں سفر میں آنے والے واقعات، آپ پر جو مشکلات آئیں، سیرت کو اگر پڑھیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد قربان جائیے صحابہ اور اہل بیت کا نبی پاک سے جو محبت تھی اور آپ کے پیچھے چلنے کا جو ان کا ایک مزاج تھا۔ صحابہ کرام کی اگر قربانی کو ہم دیکھیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر جانا، اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا، یہ کیا تھا؟ پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا یعنی جائے ولادت کو چھوڑ دینا۔ مکہ یہ کئی صحابہ کرام کے لیے جائے ولادت کا مقام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود جائے ولادت مکہ، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف سفر اور ہجرت، یہ دین کے لیے ہی تو قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آخری حج ہوا، حجۃ الوداع، اس کے بعد کہا جاتا ہے جی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام وہاں اس وقت موجود تھے آخری خطبے میں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں موجود جنت البقیع کے قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ کم و بیش 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام کا اپنے شہر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر پھر کہیں نہ کہیں تو سفر ہوا۔ وہ کہاں ہوا؟ آج اگر ہم دیکھیں، آپ ترکیہ جائیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول، آپ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے میزبانی فرمائی۔ آپ جن کے گھر پہ مدینہ آئے وہ صحابی خود مدینہ چھوڑ کر دین کے لیے ترکیہ چلے گئے۔ اور بھی کئی ممالک میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس وقت تو یہ اس طرح کی تقسیم نہیں تھی مگر سفر ہوتا تھا، جاتے تھے صحابہ کرام۔ دیکھا جائے 5 چیزوں کی قربانی صحابہ کرام نے دی ہے، اگر ہم اس کو ایک مجموعی طور پر دیکھیں۔ ایسے تو کئی چیزیں مگر اس میں مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں، مالی قربانی صحیح، جسمانی قربانی صحیح، روحانی قربانی، جانی قربانی، کیا بات، اور خواہشات کی قربانی۔ مالی قربانی، ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ کیا بات، مال کی قربانی میں کیا جذبہ تھا عثمان غنی کا۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو کنواں خرید کے دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذات کو دیکھیں، جب ضرورت پڑی اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے دین کے لیے بہت خرچ کیا۔ صحابہ کرام نے جب مال کی ضرورت پڑی تو مال کی قربانی دی، ضروری نہیں زیادہ دیا جائے۔ اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مال جمع کیا جا رہا تھا کسی موقع پر، تو ان کے پاس مال نہیں تھا، چند کھجوریں تھیں، وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ فرمایا حضور میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے، بس چند ایک کھجوریں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز شفقت بھرا، محبت بھرا، حکمت بھرا، آپ نے ان سے وہ کھجوریں لیں اور وہ جو مال سب لائے تھے اس پر اوپر سے وہ رکھ دی اور اس میں برکت کی دعا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گئی مال کی قربانی۔ جسمانی قربانی کی اگر ہم بات کریں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے واقعے کے اندر جسمانی قربانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ پر جو مسائل آئے، آپ پر جو پریشانیاں آئیں، آپ نے جن مصیبتوں کو جھیلا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعہ مشہور ہے، کس طرح آپ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، کس طرح آپ کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کہ آپ نے انہیں خرید کر آزاد فرما دیا۔ کیا بات۔ تو یہ جسمانی قربانی، نہ صرف یہ بلکہ کئی مواقعوں کے اوپر صحابہ کرام آپ پر جسمانی قربانی کے کئی معاملات آئے۔ روحانی قربانی،
روحانی قربانی دیکھیں، آج ہم یہاں بیٹھ کر مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، کہ صحابہ کرام نہیں تڑپتے تھے؟ کیا بات، جب حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی وہ کیا تھا؟ نبی پاک کو چھوڑ کر جانا۔ کیا بات، کئی صحابہ کرام جب اسلام پھیلا تو کئیوں کو مدینہ چھوڑنا پڑا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی ذمہ داریاں کئی دوسرے علاقوں میں لگائیں، تو انہیں نبی پاک کو چھوڑ کر جانا یہ روحانی قربانی تھی۔ کیا بات ہے کہ آج ہم کہتے ہیں دور بیٹھ کر مدینہ یاد آتا ہے، تو جب صاحب مدینہ خود موجود ہوں پھر ان کو چھوڑ کر جانا، اور اسلام کا مرکز، اسلام کا مرکز، گھر چھوڑنا، اس میں گھر بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر دیکھیں نا ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا محور ہی نبی پاک کی ذات ہے، تو محبت کے مرکز کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی ایک روحانی قربانی تھی۔ اس کے بعد روحانی قربانی کے بعد اگر ہم بات کریں صحابہ کرام کی، تو آپ صحابہ کرام کی جان کی قربانی کی اگر بات کریں، کئی مواقع کے اوپر الحمدللہ صحابہ کرام نے جس طرح اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ خود محرم الحرام کا مہینہ، کربلا کے اگر واقعے کو لے لیا جائے جی ہاں بالکل، تو جانی قربانی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 72 کا قافلہ تھا، جی مردوں میں صرف ایک ہی بچے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تو سب کہاں شہید ہو گئے، قربان ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، یہی تو جان کی قربانی تھی۔ اور اس کے بعد خواہشات کی قربانی، کہ صحابہ کرام کے اگر ذات کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا، گھر میں خود کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کیا بات ہے، اور نکل جاتے تھے نبی پاک کے فرمان پر باہر، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، آپ کی شادی نئی ہوئی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور شادی نہیں ہو رہی ہے، تو نبی پاک نے ہی ایک رشتہ یوں کروایا اور شادی ہو گئی۔ جیسے ہی شادی ہوئی اور اس کے بعد ہی کوئی اعلان ہوا کہ اسلام کا قافلہ کہیں پر جا رہا ہے، جیسے ندا آئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ کتنی بڑی قربانی، ابھی شادی ہوئی ہے اور فوراً نکل جانا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی اگر ذات اور آپ کی سیرت اور آپ کے فرامین کو دیکھا جائے تو اسلام کا اگر دوسرا نام ہے تو وہ قربانی ہے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ قربانی کا مہینہ، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ، تو یہ سارے اسلام کے مہینوں کا آغاز قربانی سے ہے اور اسلام کے مہینوں کا اختتام بھی قربانی سے ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قربانی واقعی دین قربانی مانگتا ہے، اور جس طرح رضا مدنی بھائی نے بتایا یہ کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے مکۃ المکرمہ جو جائے ولادت ہے، جہاں پر زندگی کے کتنے سال گزارے، بچپن کی یادیں، جوانی کی یادیں اور کتنے معاملات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا جو گھر ہوتا ہے آبائی گھر، آج بھی اگر آپ کے گھر میں بڑے بوڑھے ہیں، میں کئی ایسے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، بڑی عمر والوں سے، کہ ان کو اپنی آبائی جگہ سے، جائے ولادت سے ایک انسیت ہوتی ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر ان کو زبردستی کوئی چھڑوائے تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں، صدمہ لے لیتے ہیں کہ نہیں میں اپنی زمین نہیں چھوڑتا۔ لیکن مکۃ المکرمہ میں کیسا کفار قریش نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کیسا ستایا، کیسی تکالیف دیں، جن کے لیے سب کچھ بنا، دو عالم کے داتا، دو عالم کے تاجدار، جن کے ہاتھوں میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، مالک جنت ہیں، ان کو ستایا گیا، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، برا بھلا کہا گیا، ان پر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دین حق کا پیغام بلند کرتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دین اسلام کا پیغام عام کرتے رہے۔ ظلم و ستم ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیسے کیسے ستم ہوئے، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں آج مدنی چینل کے ذریعے آج جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، جتنے بھی مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہمیں گھر بیٹھے ایمان دیا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارے گھر میں ایک ماحول اسلامی، ہمارا عقیقہ کیا گیا، ہمارا اسلامی نام رکھا گیا،
خوشیاں منائی گئی, مٹھائیاں بانٹی گئی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اے عاشقان رسول, اے مسلمانوں, اے کربلا کے واقعات سننے والوں, اے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی کرنے والوں, ہم دین اسلام کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کیا موجودہ حالات ہمارے سامنے نہیں؟ کیا بہرا روی ہمارے سامنے نہیں؟ کیا فحاشی اور عریانیت ہمارے سامنے نہیں؟ کیا بے حیائی اور بے پردگی ہمارے سامنے نہیں؟ کیا مسجدوں کا خالی ہونا ہمارا دل نہیں ہلا دیتا؟ کہ آج مسجدوں کا کیا حال ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو یہی مسجدیں بھر جاتی ہیں, جگہ نہیں ہوتی. فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, اور اس کے بعد عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد کیا؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے اسلامی بھائیوں, میرے سننے والوں, آج دین اسلام کے لیے قربانی دیجئے. دین قربانی مانگتا ہے. کربلا والوں کی یاد منانی چاہیے, ان کی فاتح خوانی بھی کرنا چاہیے, اور لیکن اس سے ایک میسج بھی تو لینا چاہیے نا کہ ہم کیا ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں. ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج دعوت اسلامی کا آپ پیارا پیارا ماحول دیکھیے, یہ ماحول ہمیں کیا ذہن دے رہا ہے کہ آئیے قربانی دیجئے. آج کے اس دور میں بھی کئی ایسے مبلغین ہیں, امیر علیہ سنت کی صحبت کا فیضان, آپ کے ملفوظات کا فیضان, اس ولی کامل کی باتوں کا اثر. آج کے اس دور میں کئی نوجوان ایسے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں, ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو درس نظامی کرانے کے لیے 8-8 سال کے لیے, 10-10 سال کے لیے جامعۃ المدینہ میں بھیج دیتی ہیں. ایسے باپ ہیں کہ جو اپنے لخت جگر کو دعوت اسلامی کے لیے, دین کے لیے وقف مدینہ کر دیتے ہیں. وہ گھروں سے باہر جاتے ہیں, اپنے شہر چھوڑتے ہیں, اپنے گھر چھوڑتے ہیں, اپنے وطن چھوڑتے ہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں. آسان کام نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ دین کے لیے قربانی دینا خوش نصیبوں کا حصہ ہے. تو ہم خالی باتیں سنتے ہیں. پلیز میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, جو میرے اسلامی بھائی ہیں, کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں شرکت کریں, دین کے لیے ٹائم نکالیں, ٹائم دیں, مسجدوں میں درس دیں تاکہ مسجدوں میں نمازی بڑھ جائیں, چوک پر جا کر درس دیں تاکہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ان کو مسجدوں میں لے کر آئیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں ٹائم دیجئے کہ آپ وہاں آ کر ٹائم دیں گے, قرآن پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیجئے تاکہ ایسے علاقوں میں جائیں کہ جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے, دینی معاملات سے دور ہیں, تو ان کو نیکی کی دعوت دیں. ہر سال ہر 12 مہینے میں 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. ذہ نصیب 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. میں تو عرض کروں گا, جب قربانی کی بات چل ہی رہی ہے, اللہ توفیق دے وقف مدینہ ہو جائیں کہ ہم کیا کام کریں گے, اور ہم بولیں گے کہ میں کر نہیں سکتا, میں مجبور ہوں. کیا ہم کیا قربانی دیں گے؟ دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ کے نیک بندوں نے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی جانیں تک قربان کر دی. کئی ایسے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں. اس پر کیا شاعر کیا پیاری بات کہتے ہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک جان ہے کیا, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. تو ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں. تو آقا کی بارگاہ میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہ ایک جان کیا ہے, اگر کروڑوں بھی ہو تو آقا آپ کے نام پہ قربان کر دوں. ہماری مجبوریاں, ہماری پریشانیاں, ہماری آزمائشیں سب اپنے ساتھ ہیں, لیکن دین بھی تو وقت مانگتا ہے. آئیے اسی ٹاپک پر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے اور پھر اب ذہن بنائیے کہ میں نے دین کے لیے کیا قربانی دینی ہے. ہم اہل اللہ کا اکثر جو حصہ بیان کرتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے مقام ناز ہوتا ہے. ہاں, کہ جب ان کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو ہدایت, تحائف, ان کی زندگیوں کی سہولتوں کو ہم بعض اوقات بیان کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے راہ خدا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے, اس کی عبادات بجا لانے کے لیے اور نیکیاں اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی صعوبتیں جھیلی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں, دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہوں, یا اہل اللہ میں سے دیگر ہوں. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی ایسے ہوا. ان کا پہلا دور جو تھا وہ بڑی اسرت کا گزرا ہے, اصحاب صفہ میں سے تھے. بالکل. بعد میں مالداری آئی. بالکل. جب ان کے سامنے مرغن غذا آتی نا, بکری کی دستی تھی غالباً, ایک بار ان کے سامنے آئی تو یہ دیکھ کے رو پڑے, اور ان سے نہیں کھائے گے. کہا یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ, اگرچہ کھائی ہے, مرغوب بھی تھی, لیکن عمومی طور پہ یہ کھانے نہیں ہوتے تھے. تو ان کو وہ چیزیں یاد رہتی تھی. آج دیکھیں نا اشفاق بھائی, اس کو ذرا تھوڑا سا ماضی بھول جاتے ہیں. ہاں, ماضی بھی بھول جاتے ہیں. اس کو ذرا یوں بھی کنیکٹ کریں,
آپ غور فرمائیں تو آپ نے شاید یہ جملے سنے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی نیکی کی دعوت دو، کسی نیکی کی ترغیب دو، کسی گناہ سے بچنے کا ذہن دو، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ کو پتہ نہیں ہے دور بڑا مشکل ہے، اس دور میں تو اتنا بھی کر لو نا تو یہ کافی ہے، آج آپ کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یوں نہ کر کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دور تو بڑا آسان ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے، دین پہ عمل کرنا جتنا مشکل تھا تو سلمان فارسی سے پوچھو کہ جو فارس سے نکل کر مدینے کیسے پہنچے اور کیا کیا صعوبتیں جھیلی ہیں، کیا کیا مشکلات برداشت کی ہے، پھر کہیں جا کے دولت ایمان ملی ہے۔ کہ یہ مشکلات پوچھنی ہے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جن کی پیٹھ میں چھید پڑ گئے انگاروں سے، یہ مشکلات پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، پھر پتہ چلے کہ اس دور میں ایمان لانا، اس دور پہ اسلام پہ عمل کرنا کتنا مشکل تھا یا آج مشکل ہے۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، آج سچی بات یہ، بالخصوص ہم جس معاشرے میں اشفاق بھائی رہ رہے ہیں، عمومی طور پہ نیکی کو، نیک لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، انہیں رعایت دی جاتی ہے، انہیں مان دیا جاتا ہے، انہیں اکثر و بیشتر یہی رویہ ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ نہ کریں لیکن ایک عزت دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ماشاءاللہ تو ہم نماز پڑھنے والے کی قدر کرتے ہیں بھلے پڑھ نہ رہے ہیں خود۔ ہم تو اس کو دیکھیں، مولا علی کی بات ہو رہی ہے، کون ہے یہ؟ اولیاء کے سردار ہیں، کون ہے نوجوانان جنت کے والد ہیں، کون ہے سیدۃ النساء فی الجنہ حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، کون ہے یہ مواقعات میں نبی پاک علیہ السلام کے بھائی بنائے گئے، کون ہے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو اتنے اعزازات اور پھر زندگی دیکھیں ایسی، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اچھا اچھا کھا رہا ہو، اچھا اچھا کسی کا نہیں بگاڑا، میں نے تو کسی کا نہیں کیا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاؤں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اشفاق بھائی ہم غور کریں، ہم بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری اسکرین کے اس طرف یعنی مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے کتنے ہیں؟ یقیناً ایک بہت بڑی ایک دوسری تعداد بھی ہوگی، لیکن ایک تعداد وہ بھی ہوگی جنہوں نے آج تک فاقہ ہی نہیں دیکھا ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا فاقہ ہوتا ہے، اللہ نہ دکھائے کسی، اللہ نہ دکھائے، تنگی میں نہ لے کے جائے، اللہ تعالیٰ سے معافیت ہی طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب ناشکری کریں گے نا تو پھر خدا نہ خواستہ پڑھ سکتے ہیں، آپ شکریہ ادا کریں، اللہ مالک جیسا حال میں رکھا ہے تو نے اچھا ہی رکھا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا تو ذہن بنائیے، دین کے لیے قربانی دیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے ماحول سے کنیکٹ ہو کر کوئی ذمہ داری لے لیجئے اور آگے بڑھیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جنید مدنی بھائی کی طرف۔ جنید مدنی بھائی، دین کے لیے قربانی کیا فرمائیں گے؟ بہت پیارا تذکرہ چل رہا ہے دین کے لیے قربانی کے حوالے سے، اور دین کے لیے جو قربان ہوئے اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تذکرہ سننے کو یعنی سننے سے دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں، اور کیا پیاری شخصیت تھے وہ۔ تو دین کے قربانی کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے اس کا جو مقصد ہے، یہ کریشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی مقصد ہے، اور دین کی قربانی ہی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شامل ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو محبوبیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے خاطر قربانی کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اور غیر مسلموں نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تکلیفات کو برداشت کیا، اور یہ تمام چیز ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کو پھیلاتے گئے۔ اب دین کی جو دعوت ہے اس کا گڈ امپیکٹ ایک تو اپنے ذات پر بھی ہوتا ہے، ایک سوسائٹی پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے خلقت کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جو بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہے۔ سوسائٹی پر بھی کیا گڈ امپیکٹ پڑتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا، جو بھی ظلمتیں تھی، خرابیاں تھی، وہ سوسائٹی سے دور ہو گئی،
عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا. کئی قبیلے ایسے تھے کہ عورتوں کو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ انسان میں شمار ہی نہیں کرتے تھے, اور بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ زندہ گار دیتے تھے. تو یہ سب ہوتی تھی. تو جب دین اسلام پھیلا, صحابہ کرام کا جب دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی, تو یہ جو سوسائٹی پر ایک امپیکٹ پڑا ہے کہ اس میں جو بھی گندگیاں تھی اور ظلمتیں تھی یہ دور ہو گئی. تو ہمیں اب جا کر ایک صاف ستھرا ماحول ملا ہے دین کی بدولت, کہ ایک بندہ جب اس میں دین کا درد ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ میرا خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جب اس کے پاس دین کی دعوت پہنچی ہے کسی کے قربانی کی بدولت, اب یہ ایک کے ذریعے دو کے ذریعے پورا سوسائٹی میں یہ پھیل گیا ہے, اور ایک اچھا سا ماحول ہمیں ملا ہے دین کے لیے قربانی کی ہی وجہ سے ہے یہ تمام چیزیں. فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, جیسے جنید مدنی بھائی فرما رہے ہیں کہ آج جو بھی میسج پہنچا ہم تک, یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں, قربانی در قربانی, قربانی در قربانی, علم دین سیکھ کر پہنچانا, یہ بھی تو قربانی ہے نا. علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا, علم دین سیکھا, پھر اس کو سکھانے کے لیے سفر کیا. آپ بزرگان دین کی زندگی کو ذرا مطالعہ کیجئے, آپ پڑھیے ان کو کہ ان کی زندگی میں سفر تھا. یہ دین سیکھتے پہنچاتے, ان کو کھانے کو پراپر ملتا نہیں ملتا, تکالیف آتی, آزمائشیں آتی, موسمی معاملات آتے, اور بہت سارے بعضوں کا جان کے خوف ہوتے, لیکن یہ دین سیکھنے کے لیے نکلتے. ان کی بھی قربانی, ان کے گھر والوں کی بھی قربانی, پھر دین سیکھ کر دین سکھانے کے لیے نکلتے, پہنچاتے, اور یہی تو سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. اس میں علی بھائی یہ دیکھیں کہ تکالیف انہوں نے جھیلا, فائدہ ہم اٹھا رہے. کیا بات ہے, فائدہ ہمیں مل رہا نا. ہمارے بزرگان دین اگر قربانی نہ دیتے تو آج جو یہ اسلامی ایک ملک ہمارے سامنے ہے کہ ہم علل اعلان یہاں عبادت کر پا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اور اس کو حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. اسلام نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہمارے بزرگان دین صحابہ اکرام علیہم رضوان اسلام کے نور سے منور ہوئے, لیکن وہ دور ایسا تھا کہ اپنا وہ ایمان بھی ظاہر نہیں کر پاتے تھے, اتنے تکالیف اور مظالم ان پر تھی. اس کے باوجود اسلام کس طرح پھیلے, اسلام کے نور کس طرح گھر گھر پہنچے, وہ تاگ و دو میں تھے, اور جب بھی موقع ملتا وہ اس کام میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آپ داخل ہوئے تو آپ بیٹھ کر نہیں رہے, بلکہ آپ نے اسلام کو پھیلانے کے کام میں انفرادی جو کوشش ہے اس میں آپ لگ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں 4 ایسے صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کا سبب صدیق اکبر بنے. اس میں ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو ہمارے بزرگان دین کی قربانی ہی ہے جو آج پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے. اسلام کے شجر جو ہے یہ ہرا بھرا ہے. تو آج بھی جو لوگ اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں, تاریخ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو یاد رکھا ہے, تو اسلام کے لیے قربانی دینے والے کو تاریخ اس کو بھی یاد رکھے گا. تو ہمیں قرآن الکریم میں اللہ کے دین کا مدد کرنے کے لیے حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس کا بینیفٹ کیا ہے, فائدہ کیا ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الکریم میں ارشاد کیا. جیسے کہ سورہ محمد کے آیات نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. ہم دین خدا کی مدد کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. ہم مخلوق ہو کر دین خدا کی مدد کریں گے, خدائے جبار جو ہے یہ خالق ہو کر ہماری مدد فرمائے گا. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا گیا کہ دین کے دلائل کو آپ کس طرح مدد کریں گے, تو اس کے کچھ پوائنٹ ہمارے مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے کہ دین کے دلائل کو واضح کرنا, اس پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا, دین کے احکام, فرائض, سنن, حلال و حرام کی شرح بیان کرنا, یہ بھی دین کی مدد ہے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, یہ بھی دین کی مدد ہے. دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا, یہ بھی دین کا مدد ہے. وہ قابل اور مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہو,
ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا. واہ. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے دعوت اسلامی جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے اور ہر شعبے میں دعوت اسلامی جس طرح دین کو پھیلانے کے لیے، سنیت کو پھیلانے کے لیے کوششیں کیے جا رہے ہیں، تو اگر اس کا ساتھ دیا جائے، مالی طور پہ ہو، وقتی طور پہ ہو، تو یہ بھی دین میں مدد کرنے میں شامل ہے. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی دین کی مدد ہے. علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنانا یہ بھی دین کی خدمت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دے وہی دین کی خدمت کر سکتا ہے. تو وقت دے کر ہو، مال دے کر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ دین کی خدمت میں لگے، رب کائنات کی طرف سے ہمیں مدد ملے گی. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور 72 نیک اعمال یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، اور 63 نیک اعمال یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے، اور امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان نیک اعمال میں سے کوئی ایک عمل لیا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: کیا آپ نے گھر سے اس ہفتے کسی نہ کسی اسلامی بہن، مثلاً بہن، بیٹی، والدہ، بچوں کی والدہ وغیرہ کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجا؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ اصلاح اعمال، یہ ہمارا شعبہ ہے، نیک اعمال ہیں، آج کا یہ اپنے نیک عمل دیکھا. تو نیت کیجئے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اس پر بھی اور بھی نیک اعمال ہیں. ہماری زندگی نیک اعمال کے مطابق گزرے، مدنی قافلوں میں گزرے، دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے گزرے، اور کاش ہم بھی اخلاص کے ساتھ دین کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں. ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. یوں تو ہمیں لمیٹڈ لگتا ہے جب شروع کرتے ہیں گفتگو، اور ماشاءاللہ مبلغین پیارے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ وقت تو پتہ ہی نہیں چلا اتنا گزر گیا. تو میں اب تمام مبلغین سے اپنے چاہوں گا کہ جو آپ کا کچھ ایسا کانٹینٹ ہے جو آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ریڈی کیا یا آپ لے کر آئے، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے دین اسلام کے لیے قربانی. یہ تو اتنا وائڈ، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم پورا بیان کریں گے تو گھنٹوں چاہیے. تو اب یہ آخری لمحات میں دین کے لیے قربانی سے متعلق رفیق بھائی بھی، پھر رضا بھائی، پھر جنید مدنی بھائی، پھر ریاض بھائی کیا فرمائیں گے، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سنیں اور دین کے لیے قربانی دینے کے لیے بس یہ تیار ہو جائیں. میں عرض کروں گا علی بھائی کہ ہر وہ بندہ، ہر وہ انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بھلائی ہو اور ہمیں جو ہے خیر نصیب ہو. ہر یہ چاہتا ہے، ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے، لیکن کیسے ملے، کہاں ملے، کس طرح ملے، اس کے لیے مطلب کوئی فکر، غور و فکر جو ہے یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. ایک آیات کریمہ اور ایک حدیث مبارک، جی بس یہ دو چیز میں مطلب جو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. کیا بات. خیر اور بھلائی جو ہے یہ پانے کے لیے ایسی چیز کا نذرانہ پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو پسندیدہ ہو اور محبوب بھی ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ہماری اس معاملے میں رہنمائی کچھ یوں فرمائی ہے قرآن پاک میں، ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. سبحان اللہ، پیاری چیز. سبحان اللہ. کیا اب ہماری پیاری چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ دین قربانی مانگتا ہے. کیا بات ہے. تو آج جو ہے دین ہمارے پاس قربانی مانگ رہا ہے، آج بھی مانگ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم قربانی کیوں دیں؟ ہماری بھلائی کے لیے دیں. صحیح. دین ہماری محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج. کیا بات. تو ہمارے پاس مال ہے، ہم مال کو قربانی کریں. سبحان اللہ. ہمارے پاس وقت ہے، ہم وقت کو قربانی کریں. اگر کسی کو نماز کے لیے بلایا جائے تو بھائی بعد میں پڑھ لوں گا. اگر کسی کو نیک کاموں میں جو ہے وہ
انوالو کرنے کے لیے بلایا جائے نیکی کے دعوت کے لیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو فضول گوئی کے لیے ہے، اگر وقت ہے تو غیبت کے لیے ہے، چغل خوری کے لیے ہے، اگر وقت ہے تو گناہوں کے لیے ہے۔ ہم سمجھ سکتے اس بات کو، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربانی کریں، کم از کم نہیں بھی تو ہم اپنا جو وقت ہے، یہ قیمتی وقت جو گزر رہی ہے، یہ دوبارہ مطلب واپس نہیں آنے والی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، واپس وقت نہیں آئے تو گا۔ یہ وقت کو ہم اپنی زندگی میں یوٹیلائز کریں اس کو۔ اچھا رفیق بھائی، میں اس پہ عرض کروں گا، ماشاءاللہ آپ تو خود وہ ایک کوالیفائڈ اور بڑا ایک ماشاءاللہ ایک تجربہ رکھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی طور پر بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، یا بہت ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یار ہمارا لائف اسٹائل ایسا، ہم اتنے بیزی، ہم اتنے پڑھے لکھے کوالیفائڈ، ہم بہت جگہ پر انگیج ہیں، تو ہم لوگ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ہمارا بھی کوئی پارٹ اس میں پلے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے طبقے کو آپ کیا ایڈریس کریں گے کہ بھائی آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تو یہ قربانی کیسے دیں؟ دین جو ہے بہت بڑی ایک پلیٹ فارم ہے، صحیح، اور ہمارے جو نزدیک ہے دین جو ہے یہ بہت وسیع ایک میٹر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے آج کے دور پہ جو امیر اہل سنت جن کے بارے میں تبصرہ وہ چل رہا تھا، تو آپ نے جو ہے اتنی مطلب قربانیاں دے کر یہ دعوت اسلامی کو آج پھیلایا سوسائٹی میں۔ آج ایک اچھا مدنی ماحول اس دعوت اسلامی میں بھی آپ دیکھیے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے شعبہ ہے، بہت سارے مطلب ریلیٹڈ، آپ ٹرانسلیٹ سے لے کے شروع کر کے آپ مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی کام ہو، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو، آئی ٹی ریلیٹڈ میٹر جو ہے فی الحال ابھی کا جو دور ہے، جو ایرا ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہے۔ تو آپ اپنا جو میرٹ ہے، جو اپنا اسکل ہے دین کے خاطر آپ صرف کر سکتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں۔ آپ کا جو وقت ہے آپ دین کے خاطر آپ قربانی کریں۔ اچھا دوسرا جو ہے یہ علی بھائی ایک حدیث مبارکہ، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں دین کو ریئلائز کرنا پڑے گا، علم دین کو سیکھنا پڑے گا، اور دین کے خاطر حسب اوقات مطلب مال ہو تو مال، وقت ہو تو وقت، جو بھی آپ کر سکتے آپ ایفورٹ کریں، دین کے لیے قربانی کریں، اپنے پوزیشن میں رہ کر آپ کا مطلب جو آپ کے لیے سہولت ہے آپ کریں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات فرمائی، بہت پیاری بات فرمائی۔ رضا بھائی آپ جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ جو دنیاوی طبقہ سمجھا جاتا ہے تو وہ کیسے آئے، وہ دنیاوی طبقہ ہو، دینی طبقہ ہو یا کوئی بھی ہو، صحابہ کرام اور اولیاء کرام ہمارے اسلاف نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب پر اگر نظر ڈالی جائے، غور کیا جائے، تو نمبر 1 آتا ہے دین سے محبت۔ ماشاءاللہ، کوئی بھی پروفیشنل سے آپ تعلق رکھتے ہوں، آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اگر دین سے محبت ہے تو خود ہی جستجو پیدا ہوگی کہ میں نے قربانی دینی ہے۔ جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی رضا کا حصول ہونا، یہ ایک سبب تھا جنہوں نے قربانیاں دی۔ ذمہ داری کا احساس ہونا، صحیح۔ پھر بروز قیامت گرفت کا خوف ہونا، اللہ اللہ، اگر ہم نے نہ کیا تو اللہ رب العزت کہیں بروز قیامت ہم سے پوچھ نہ لے۔ اور پھر آخرت کے انعامات کے حصول کی تمنا، آخرت کے جو انعامات ہیں، جنت کے جو معاملات ہیں، صحیح صحیح، اس کے حاصل کرنے کی امید اور اس کی تمنا ہونا، یہ وہ کچھ اسباب ہیں کہ جس کی یوں سمجھیں کہ جس کے لیے صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ اب ایک محاسبہ کرتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، ہم سب سوال کریں، کیا ہمیں بھی اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں ہم لوگ؟ جواب آئے گا جی ہاں بالکل رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیا ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہم خود سوال کریں۔ پھر جناب کیا ہم نے کبھی یہ خوف کیا کہ بروز قیامت ہم سے بھی ہمارے بارے میں اور ہمارے اطراف میں رہنے والوں کے بارے میں، مسلمانوں کی اصلاح کے بارے میں کچھ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا جناب ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے خود کبھی کچھ کیا ہے
کہ جنت کی خواہش ہم سب کو ہے، جنت کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی کہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے، دین کے لیے وقت دینا، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کبھی؟ جنت تو سب کو چاہیے نا، مگر اس کو حاصل کیسے کریں گے کہ اس کے لیے کبھی ہم نے اس کو پیش کیا؟ یہ کچھ اسباب ہیں، کچھ سوالات ہیں، اگر انہی پر نظر ڈالیں، غور کریں، بیٹھیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا مبارک سوچ تھی. آپ اپنا محاسبہ فرمایا کرتے تھے، یہی وہ محاسبہ ہے، یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے. اگر آج ہم سب اگر اس پر غور کریں تو گھر کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، گھر اور معاشرہ دونوں ہمارا بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ان سوالات کو دیکھیں. تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ گھر بھی اچھا ہو جائے گا اور معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت پیاری بات فرمائی ہے رضا بھائی نے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہیے، اور اس کے بینیفٹس یہ کہ دین سے محبت، آخرت پیش نظر، اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا. تو ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بینگ اے مسلم، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ریسپانسبلٹی تو ہے نا یہ. اگر میں بہت ویل ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں تو مسلمان، میں پروفیشنل لائف میں چلا گیا ہوں تو مسلمان، میں بہت زیادہ پیسہ کما کر بڑی ایلیٹ کلاس میں چلا گیا ہوں تو مسلمان. کلمہ تو میں نے بھی پڑھا ہے، پیدا ہوا تو میرے کان میں بھی میرے اذان دی گئی تھی، میں مروں گا تو نماز جنازہ تو میری بھی ہوگی، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مجھے بھی قبر میں دفنایا جائے گا، مجھے بھی ایصال ثواب کی ضرورت پڑے گی. تو ایسا نہیں کہ بہت پڑھ لکھ کر، بہت پیسہ کما کر کوئی ایسے طبقے میں چلے گئے کہ دین اسلام کے احکام ہم سے مائنس کر دیے گئے. آپ دنیا کی جس فیلڈ میں ہیں، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے نا. 100+ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈاکٹرس کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہے، ایڈوکیٹ کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو دعوت اسلامی میں نہیں. جیل کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین قاری صاحبان جا کر قرآن پڑھا رہے ہیں قیدیوں کو. یہ بھی سہولت دعوت اسلامی نے دے دی ہے. کوئی اندر ہے تو اس کی اصلاح کے لیے یہ پہنچ گئے. اسی طریقے سے جو پوش علاقے ہیں، جو VIP علاقے، نیو سوسائٹیز کہلاتے ہیں، دعوت اسلامی والے وہاں بھی پہنچ رہے ہیں. IT ڈپارٹمنٹ، سوشل میڈیا، چینل. آج کے دور میں، اس جدید دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں، اس ماڈرن دور میں دعوت اسلامی کو آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کام کر رہی ہے. UK چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، یورپ میں تو کتنے کنٹریز ہیں، دعوت اسلامی کے سینٹرز، مراکز، مبلغین موجود ہیں. اچھا اگر آپ فزیکل نہیں آ سکتے تو بھائی ڈیجیٹل آ جائیے. دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، یہ آن لائن کورسز کروا رہی ہے. عالم کورس، طہارت کورس، نماز کورس. آپ کو کون سا کورس کرنا ہے آپ جائیے ذرا اس کی ویب سائٹ پر اور جا کر آپ ذرا کلک کیجئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کی جو یہ چل رہی ہے، آپ جا کر اس پر اپنا ایڈمیشن لیجئے جو ٹائم آپ کی سہولت کا ہو. اسلامی بہنیں بھی ایڈمیشن لے سکتی ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے. تو آئیے آن لائن کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں. دین سیکھنا ہے نا ہم نے بھی، اور کر رہے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، MBA کرنے والے، BBA کرنے والے، MBBS کرنے والے، LLB کرنے والے، اور کئی ایسے ویل ایجوکیٹڈ گریجویٹ. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں جہاں پاسبل ہے فزیکل، ورنہ یہ آن لائن کنیکٹ ہو کر اور عالم کورس کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن درست کر رہے ہیں. تو آپ بھی آ جائیں، اور ٹائم ہے تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے کہ میں اپنے پروفیشن میں رہ کر یا اپنے ایریے میں رہ کر کس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کر سکتا ہوں. دعوت اسلامی والے آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. جنید بھائی کیا فرمائیں گے؟ اب ذرا آخری لمحات ہیں، آپ اور ریاض بھائی بھی اس ٹاپک پر. دین اسلام کے لیے قربانی، کیا چاہتے ہیں آپ قربانی؟ جی ابھی جو بہت بڑی ایک ضرورت ہے دین اسلام کے لیے قربانی کے حوالے سے کہ ہم علم دین سیکھیں. صحیح. اور جس طرح آپ نے فرمایا فیضان آن لائن اکیڈمی ہو، جامعۃ المدینہ ہو، اور یہ صحیح. تمام چیزیں ہے. دعوت اسلامی نے ہمیں بہت سی سہولتیں مہیا کر دی ہے کہ ہم علم دین کسی نہ کسی ذریعے سے سیکھ جائے. تو ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی اور دین اسلام کے لیے علم دین سیکھنا پڑے گا. اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اس سے دین کا بظاہر کیا ہوگا؟ اپنی ذات کا فائدہ ہوگا. جی بندے کی اپنی آخرت میں اچھا ہو جانا ہے. بالکل. تو دین کا حکم ہے کہ دین سیکھو، تو اپنی ذات کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے
سیکھیں گے تو اپنی ذات کا فائدہ کریں گے, اپنی آخرت کا اور فائدہ یہ کریں تو گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین ہونا ہی چاہیے, انسان کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا چاہیے. کلمے 6 ہیں, کتنے یاد ہیں, کتنی سورہ مبارکہ یاد ہے. جیسے ہمارے مبلغین فرمائی رہے ہیں کہ دین سیکھیں, ٹائم نکالنا یہ بھی تو قربانی ہے نا. تو نماز پڑھتے ہیں, کیا نماز کے فرائض شرائط معلوم ہیں؟ تو یہ سب ٹائم نکالنے سے ہی ہوگا. اور ٹائم نکالنا اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس چیز کی تمنا ہو, طلب ہو, ٹائم نکل ہی جاتا ہے. گھومنے پھرنا جانا چاہے بندہ چلا جاتا ہے, کہیں دعوت میں جانا ہو بندہ چلا جاتا ہے, کہیں فیملی کے ساتھ جانا ہو بندہ چلا جاتا ہے. تو جب من کرتا ہے, دل کرتا ہے, ٹائم مینیج ہو ہی جاتا ہے. ٹائم آپ کے ہاتھ میں, یعنی گھڑی آپ کے ہاتھ میں, آپ گھڑی کے اندر نہیں ہے. اپنا ٹائم مینیج کر لیجئے. 24 آورس ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب بات کہی کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں, جن کی بڑی سکسیس لائف گزری ہے, ان کے لیے بھی دن میں 24 آورس تھے, 24 گھنٹے کا دن تھا. ایسے نہیں تھا کہ ان کے لیے 30 آورس تھے, کوئی 35 آورس تھے. تو ان کے لیے کوئی 30-35 گھنٹے کا دن نہیں تھا, وہی 24 گھنٹے. ان کے لیے بھی رات آتی تھی, دن آتا تھا, سب تھا. یہ کھانا پینا, سارے معاملات, فیملی لائف, رزق حلال, سب تھا. لیکن انہوں نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا اور کم وقت میں زیادہ کام کیا. پھر نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے وقت میں برکت دی اور بڑے بڑے کام کیے. آج ہمارے سے کچھ ہو نہیں پاتا, تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ تو نہیں کرتے. ایک تو ہوتا ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنے والا اور ایک ٹائم کو ویسٹ کرنے والا. تو ہم ٹائم کو مینیج کر لیتے ہیں یا ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. تو زندگی بھی چل رہی ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. چلتے ہیں ریاض بھائی کی طرف. ریاض بھائی کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی, اگر اس شعر کو اگر ہم مقصد حیات بنا لیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آخر میں ایسا شعر کہا کہ زبردست, ایک دفعہ دوبارہ ہو جائیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ اس کو مقصد حیات اگر بنا لے تو اپنے ذات, پھر اپنے جو اعتراف میں ہیں ان کو بھی ہم فائدہ پہنچائیں گے. جس طرح ہمارے بزرگان دین نے قربانی دیا اور اس کا فائدہ ہم لوٹ رہے اور رہتی دنیا تک لوٹتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ دین کے لیے کر جائیں تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ہمیں بھی یاد رکھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جس طرح دین کے لیے قربانی, اور دین کے لیے قربانی میں خواتین کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے. جن کے مردوں نے قربانی دی, جو شہید ہوئے, گھر چھوڑے, ہجرت کی, خواتین بھی تو ساتھ تھی نا. اور جن کے بچے قربان ہوئے وہ مائیں تھیں نا. تو خواتین کی بھی بہت بڑی قربانی ہے. اور آج کے دور میں بھی دعوت اسلامی کا جہاں اتنا بڑا نیٹ ورک اور سسٹم ہے, اس میں اسلامی بہنوں کا بھی بہت بڑا پارٹ ہے, بہت بڑا پارٹ ہے. اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کا بھی جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, ان کے بھی ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں, ماشاءاللہ علاقائی دورے ہوتے ہیں. تو اسلامی بہنوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ خود پرسنل بھی, گھر کے اپنے محارم کو بھی, اور سب مل کر دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. گھر میں چلے تو صرف مدنی چینل ہی چلے, تلاوت قرآن ڈیلی کریں اور اپنے ٹائم کو دین کے لیے قربان کریں, اپنے وقت کو دین کے لیے قربان کریں. اور وہ کہتے ہیں نا محرم میں جب کربلا کا واقعہ سنتے ہیں اور اس طرح کہ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے, تو ہم کب قربان ہوں گے. اور کوئی ایسا بڑا کام کر جائیں, اللہ توفیق دے, کوئی مسجد بنا جائیں, کوئی مدرسہ بنا جائیں, کوئی جامعۃ المدینہ بنا جائیں, کوئی دین کا ایسا ادارہ بنا جائیں, کوئی ایسی مسجد اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے. حاجی عبدالحبیب بھائی کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مسجد بناتا ہے وہ خود ثواب سے کیسے محروم رہے گا. تو کوئی مسجد بنا دیجئے, اذانیں ہوتی رہیں گی, نمازیں ہوتی رہیں گی, سجدے ہوتے رہیں گے. تو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد. یہ نمبرز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اسکرین پر آ رہے ہیں, تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر لیں کہ خدام المساجد باقاعدہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے جگہ لے کر بنانی ہے تو بھی دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ تعاون کرے گا, اور آپ نے صرف بنانی ہے تو جگہ بھی دعوت اسلامی کے پاس ہوتی ہے. کئی لوگ جگہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. تو دین کا کام یہی مل جل کر چلتا ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ جس طرح ہمارے مبلغین نے بھی بتایا کہ وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانی بھی ہے. تو آپ مالی قربانی دیجئے, ہو سکے تو دعوت اسلامی کو منتھلی ڈونیٹ کیجئے, اپنا پیسہ بھی دیجئے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا سسٹم, اتنا بڑا نیٹ ورک, اگر آپ خود عالم نہیں بن سکتے تو کچھ علماء کو اسپانسر کر دیجئے. آپ خود حافظ نہیں بن سکتے, ہوتا ہے کہ ایج ہو گئی, میں اتنا بزی ہو گیا, اب میں کیسے درس نظامی کروں, میں کیسے حافظ بنوں, بچوں کو بنا دیجئے.
کچھ اسپانسر کر دیجئے کہ ٹھیک ہے میں اتنے عالم کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں اتنے جامعۃ المدینہ کا خرچہ اٹھاؤں گا، اور آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان سے رابطہ کر لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو یوں بھی ایک مالی قربانی کا سلسلہ بھی چلے گا اور آن لائن بھی کورس کر لیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ